بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. عزیز طلبہ کرام، کلاس اردو ایسے لوگ متضاد، مرکب تضاد یا صنعت تضاد کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں. جی بیٹا توجہ فرمائیے. ایک ہوتا ہے متضاد، ایک ہوتا ہے مرکب کا تضاد اور ایک ہوتا ہے صنعت تضاد. ان تینوں پر ہم بات کریں گے، لیکچر دیں گے اور ان کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے. تو مرکب تضاد، متضاد الفاظ کے بارے میں کہ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے لفظ کا الٹ معنی دے، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے لفظ کا الٹ معنی دے تو یہ متضاد لفظ یا متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. ایسے الفاظ جو دوسرے لفظ کا الٹ معنی دے متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا جیسے دن ہے، اب اس کا متضاد یا الٹ کیا ہے؟ رات. نیکی ہے، اس کا الٹ یا متضاد لفظ کیا ہے؟ بدی. اسی طرح صبح، اس کا متضاد شام ہے، یا صبح اس کا متضاد ہے نرم. اسی طرح روشنی، اس کا متضاد تاریکی. اسی طرح اور دیگر الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کا الٹ معنی دیتا ہے تو وہ الفاظ آپس میں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. آگے بات سمجھ. دوسرا مرکب تضاد، یہ تو مفردات ہے، یعنی جو لفظ اکیلے تنہا آ جائے ہم اس کا الٹ لفظ کیسے نکالیں گے. بعض اوقات دو الٹ الفاظ، دو متضاد الفاظ ساتھ ساتھ جملے میں آ جاتے ہیں. یوں کہیے کہ مرکب کی شکل میں بھی متضاد الفاظ آ جاتے ہیں. جہاں کلام نثر میں مرکب شکل میں متضاد الفاظ آ جاتے ہیں اس کو مرکب تضاد کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے مرکب تضاد کسے کہتے ہیں؟ مرکب تضاد وہ مرکب جو دو متضاد یعنی الٹ الفاظ سے مل کر بنے. اس کا دوسرا نام ہے مرکب تغییری. مرکب یعنی ایسا مرکب جن میں دو الفاظ ایک دوسرے کا الٹ استعمال ہو، ایک دوسرے کا الٹ معنی دینے آیا ہو تو اس کو مرکب تضاد کہا جاتا ہے. مثلا مثال دیکھیے آپ، جیسے شب و روز، شام و سحر، کم و بیش، خیر و شر. دیکھیے شب رات کو، روز دن کو، شام کو جو تاریخی چاہ جاتی ہے اور سحر صبح کے آغاز والے حصے کو کہا جاتا ہے. کم و بیش، کم کمی کو، بیش زیادتی کو خیر، نیکی کو بلائی کو شر، اور نقصان کو کوتاہی کو گناہ کو کہا جاتا ہے.
چونکہ گرامر کی روح سے اس میں حرف عطف کا بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کا ایک تیسرا نام بھی آ گیا ہے۔ تعبیر کا فرق ہے، باقی مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کو مرکب عطف تضاد یا عطف تبدیل کہا جاتا ہے، کیونکہ معطوف مرکب عطف کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب عطف کی نمبر ایک مرکب عطف بیان اور مرکب تضاد۔ مرکب عطف بیان وہ مرکب جہاں معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا مطلب سیم ہو، ایک ہو، دونوں کا مراد اور مصداق ہو ایک ہو۔ اب دیکھیے مثال کو، مثلا نرمو، یہ ایک معطوف علیہ، معطوف علیہ وہ اسم جس پر عطف ڈالا دیا ہو، وہ حرف عطف اور ملائم معطوف۔ اب دیکھیے نرم و ملائم دونوں کا معنی مطلب مراد مصداق سیم ہے، ایک جیسا ہے۔ مرکب عطف تضاد وہ مرکب جہاں معطوف علیہ اور معطوف دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہو، ایک دوسرے کا برعکس ہو، ایک دوسرے کا مخالف معنی دیتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب عطف تضاد یا مرکب عطف تغییر۔ جیسے یہ مثال ہے، شب و روز اور کم و بیش۔ اب دیکھیے نا، مرکب عطفی ہے لیکن معطوف علیہ اور معطوف ایک دوسرے کا ضد ہے۔ جہاں معطوف علیہ معطوف ایک دوسرے کا ضد ہو اس کو مرکب عطف تضاد کہا جاتا ہے، اور جہاں معطوف علیہ اور معطوف ایک دوسرے کا سیم ہو، ایک دوسرے کا مترادف ہو، تو اس کو مرکب عطفی بیان کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا، یہ وہ تضاد، وہ متضاد جو کلام نثر میں مرکب کی شکل میں آتا ہے، وہ متضاد جو کلام نثر میں مفردات کی شکل میں آتا ہے، ان کو عام طور پر ہم متضاد الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ تضاد یا وہ متضاد جو کلام نثر میں مرکب کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، اس کو مرکب تضاد، مرکب تغییری یا مرکب عطف تضاد یا مرکب عطف تغییری کہا جاتا ہے۔ اس زمن میں ہم نے ایک اور قسم کو بھی پڑھا کہ مرکب عطفی کی دو قسمیں، مرکب عطف بیان، مرکب عطف تضاد۔ جی بیٹا سمجھ آ گئی؟ آگے اگر یہی متضاد کلام شعری میں استعمال ہوا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صنعت تضاد۔ دیکھیے صنعت تضاد، تعریف کیا ہے؟ کلام شعری میں دو متضاد الفاظ کا ایک ساتھ استعمال ہونا۔ ایک ساتھ ہو، ایک شعر ہے اور اس شعر میں دو متضاد الفاظ ایک ساتھ استعمال ہو جائے تو اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مثال، شعر دیکھیے، صبح ہوتی ہے شام، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، یہ صبح اور شام، صبح اور شام یہ دو متضاد الفاظ ہیں اور کلام شعری میں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ یا ایک پشتو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سحر شی او غرمشی بیا ماقام شی غلے غلے، سحر شی او غرمشی بیا ماقام شی غلے غلے،
غمدار رنگی یارانو جون تمام شی غدے غدے. اب دیکھیے نا اس شعر میں سحر شی غرمہ شی ماقام شی، یہ سحر غرماد بہر ماقام شام، یہ تین آپس کے متضاد الفاظ ہے جو اس شعر میں استعمال ہوئے ہیں. آگے ایک اور شعر دیکھیے. شبنم گل میں فرق اتنا ہے ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے. شبنم اور پھول میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جو فرق ہے وہ دو متضاد الفاظ ہیں. ایک ان میں ہنستا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ان میں روتا ہے. تو ہنسنا اور رونا یہ دو متضاد الفاظ ہیں جو ایک کلام شعری میں استعمال ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. جی بیٹا آپ توجہ فرمائیے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں سرسری طور پہ دیکھیں. اگر متضاد ایسا لفظ جو الٹ معنی دے دوسرے لفظ کا، اگر وہ کلام نثر میں مفرد شکل میں استعمال ہوا ہو تو اس عموماً ہم بچوں سے کہتے ہیں فلاں لفظ ہے اس کا متضاد نکالو، مثلا دل ہے اس کا متضاد نکالو، نیکی ہے اس کا متضاد نکالو. تو کلام نثری میں مفردات کی شکل میں جو الفاظ استعمال ہو جائے اور اس کا الٹ الفاظ ہم نکالے تو اس کو متضاد الفاظ کہا جاتا ہے. چھوٹی کلاسوں میں عموماً یہی لیول کے آتا ہے. اور دوسرا مرکب اتصاب جو 8-9 میں استعمال ہو جاتا ہے عموماً، اور نیچے کلاسوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اگر کلام نثری میں مرکب کی شکل میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ کی شکل میں متضاد الفاظ استعمال ہو جائے تو اس کو مرکب عطفی تضاد، مرکب اتصاب، مرکب عطفی تغییری کہا جاتا ہے. اور اگر یہی متضاد الفاظ کسی شعر میں استعمال ہو جائے، ایک ساتھ استعمال ہو جائے تو یہ صنعت تضاد کہلاتا ہے. تو چاہے متضاد الفاظ یہ کلام شعری میں ہو یا کلام نثری میں مرکب کی شکل میں ہو یا کلام نثری میں مفردات کی شکل میں ہو، بیٹا یہ اردو ادب کا حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اس حوالے سے آپ سے سوالات پوچھیں گے، آپ جوابات دیں گے. مزید اگر اس حوالے سے تشفی قلم مقصود ہو کسی بچے کا تو آپ کا ٹیچر حاضر خدمت حاضر درس رہے گا انشاءاللہ. والسلام.